بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ درود شریف سے جڑے ایک عرصہ بیت گیا۔ میں اپنے درود سے جڑے سفر کو آپ لوگوں کی موٹیویشن کے لیے بیان کروں گی۔ میرا درود شریف کا سفر، درود، مشاہدات اور روحانی خواب۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی روحیں پیدا ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں پرورش پا کر آئی ہوں۔ اپنی زندگی پر نگاہ کروں تو سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول درست ثابت ہوتا ہے، کیونکہ مجھے بھی درود شریف کے سفر پر لگایا گیا ہے۔ میں خود سے اس رستے پر نہیں آئی ہوں۔ اب میرا ایمان ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کو درود شریف کے لیے پیدا کیا جاتا ہے اور وہ بہت کم عمری میں عین جوانی میں اس رستے پر چل پڑتے ہیں، اور یہ لوگ خاص طور پر دو کریموں کی نگاہ کرم میں ہوتے ہیں۔ دوم وہ لوگ جو اپنی محنت اور کوشش سے کچھ حاصل کرنے کی لگن سے اس راہ کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ میں پہلی قسم کے لوگوں میں شمار ہوتی ہوں۔ میری عمر 7-8 سال کے درمیان تھی جب ٹی وی پر چلنے والی ایک حدیث مبارک نے جیسے روح کو جکڑ لیا ہو۔ وہ حدیث سی کہ جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو درود نہ پڑھنے والا بخیل کہلاتا ہے۔ اس کے آگے اس حدیث مبارک کا ذکر بھی آیا ہے کہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے لیے ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین فرمانے لگے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پوچھنے پر فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو میرا نام مبارک سنے اور درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمر کم تھی، سمجھ اتنی نہیں آئی، بس یہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ اب درود شریف پڑھنا ہے اور کثرت سے پڑھنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے 7 سال کی عمر میں نماز کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت میں صرف درود ابراہیمی کو ہی درود سمجھتی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن اسلامیات کے لیسن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ایک ٹاپک پڑھایا جا رہا تھا۔ چونکہ ارادہ تو کر چکی تھی، اس لیے ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر مرتبہ درود پڑھا کرتی تھی۔ یہ لیسن 3 دن تک جاری رہا، اور میں نے ان 3 دنوں میں اور کچھ نہیں سنا، صرف انتظار کیا کہ کب ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور میں درود ابراہیمی پڑھوں۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سبق کے دوران کتنی مرتبہ نام مبارک آیا ہوگا کہ ابھی ایک مرتبہ بھی درود ابراہیمی مکمل نہ ہوتا تھا کہ دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ پھر یہ عمل مجھے اتنا محبوب ہوا کہ سارا دن درود پڑھنے میں ہی لگی رہتی تھی۔ تیسری ہی رات قسمت جاگ اٹھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہو گیا۔ اب تو معمول بن گیا درود پڑھنے کا، اور کھیلتے کودتے سوتے جاگتے درود کا ورد ہی زبان پر رہنے لگا، مگر کچھ کمی تھی، تسلسل نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پڑھا، پھر بھول گئی، پھر دوبارہ یاد آنے پر پھر سے پڑھنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر بعد پھر بھول گئی اور دوبارہ یاد آیا، لیکن ناغہ کبھی نہیں کیا۔ رفتہ رفتہ درود شریف پڑھنا عادت میں شامل ہو گیا، اور میں درود شریف کے ساتھ پروان چڑھنے لگی۔ عمر کے ساتھ ساتھ مصروفیت میں بھی اضافہ ہونے لگا، لیکن دیدار اور خوابوں کا سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری رہا۔ مشاہدات ہوتے رہے، جس کی وجہ سے درود شریف سے تعلق مضبوط تر ہوتا گیا۔ بچپن سے ہی میں نے درود شریف کسی حاجت یا مقصد کے لیے نہیں پڑھا، یہ سوچ کر کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور ہم انسانوں کو بھی درود پڑھنے کا حکم ہوا ہے،
لہٰذا میری نیت حکم ربی کو پورا کرنا اور محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ کئی سال درود ابراہیمی پڑھنے میں گزر گئے، پھر ایک دن مجھے علم ہوا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک درود شریف ہے، کیونکہ ایک مختصر مگر جامع درود شریف ہے، تو زیادہ پڑھنے کے شوق میں اس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیا۔ درود شریف کی برکت سے میں نے بہت اچھے نمبر سے تعلیم مکمل کی اور بہت اچھی جگہ جاب بھی مل گئی۔ دوران جاب بھی میری یہی عادت رہی کہ ہاتھ میں ہر وقت کاؤنٹر رہتا اور میں تعداد دیکھے بغیر درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرتی رہتی۔ پہلے فارغ وقت میں مجھے کتابیں پڑھنے کا ہی بے حد شوق تھا اور زیادہ تر فارغ اوقات کالج یونیورسٹی کی لائبریری میں ہی کتابیں پڑھتے ہوئے گزارتی تھی۔ درود شریف کے ورد کے ساتھ ساتھ میری یہ عادت بھی برقرار رہی۔ درود شریف نے مجھے بہت نوازا ہے اور میری زندگی میں درود پاک کی برکت سے بہت سی آسانیاں آئی ہیں، الحمدللہ۔ درود پاک پڑھتے رہیے اور اس کی دعوت دیتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک درود پاک پڑھنے اور اس کی دعوت دینے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔